اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے 125 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلی آیتیں آپ کو یاد ہیں تحویل کعبہ سے متعلق تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید باندھی تھی کہ بیت المقدس سے اب رخ بدل کے خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا ہے، یعنی کہ ایک امت کو معزول کر کے دوسری امت کو اس کی جگہ رکھا جا رہا ہے۔ چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، واو مانے اور، لن مانے نہیں، حرف انکار ہے۔ اب حرف نفی بھی کہتے ہیں اسے۔ لن مانے نہیں اور لم مانے بھی نہیں، لیکن دونوں کا بیسک فرق یہ ہے کہ لم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انکار، کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب لن آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہرگز ہرگز، یعنی ذرا سی بھی اس کام کے ہونے کی امید ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کسی لفظ کے کسی بات کے انکار کی شدت بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ولن ترضا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اور نہیں، ہرگز نہیں، ترضا راضی سے نکلا ہے، راضی ہوں گے، ان کل یہودو، ان مانے سے کاف مانے آپ، ضمیر متصل ہے، کاف کا مطلب ہوتا ہے آپ، جیسے ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب لوگ، کم کا مطلب ہوتا ہے آپ سب لوگ، تو اسی طرح کاف کا مطلب ہوتا ہے واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے۔ انکل یہودو، تو کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہرگز بھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ کسی مغالطے میں مت رہیے، یہ مت سوچئے کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں اور یہ بھی ان کے پاس یقینی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں موجود ہیں، تو یہ آپ کو سچا نبی مان کر آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت جانتے ہوئے اور ان کے رویے کے مطابق فرمایا کہ آپ یہ بالکل بھی کسی مغالطے میں مت رہیے گا کہ یہ یہود ولن نصارہ اور نصارہ اور عیسائی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اب اس کے راضی ہونے کی ایک صورتحال بتائیے کہ کب ہوں گے، حتیٰ جب تک کہ تتبع ملتہم، کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، یا ان کے دین کی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ سے کسی صورت بھی یہود و نصارہ آپ کے ساتھ جو ہیں راضی نہیں ہوں گے، سوائے ایک راستہ ہے کہ جب آپ بھی ان کی پیروی کرنے لگیں۔ استغفر اللہ۔ قل انا ھدی اللہ، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، هو الہدا، یعنی ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہی ہے، یعنی جو اللہ نے بتایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر، تبعت آپ نے، اتباع کی، احواءہم، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، احواءہم، احوا ہوا کی جمع ہے، یعنی خواہش کی جمع خواہشات، ہم مانے ان سب کی، اگر آپ نے اتباع کی ان سب کی خواہشوں کی پیروی کی، بعد الذی، اس کے بعد، جاءک، کہ آ گیا آپ کے پاس، کا مانے آپ، جا مانے آیا، من العلم، کہ کوئی علم آ گیا آپ کے پاس۔ اب یہ تو ورڈ ٹو ورڈ میننگ تھی، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، حالانکہ یہ بات تو امر محال ہے، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی پیروی کریں، ان کی ملت کی پیروی کریں، لیکن ایک منٹ کو، ایک سیکنڈ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تنبیہ کرتے ہوئے، در حقیقت یہ تنبیہ ہم سب کے لیے ہے، تو کیا تنبیہ کر کے کہا کہ بالفرض اگر آپ نے ایسا کچھ کیا
تو آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں، ما مانے نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ ہی حمایتی۔ ولی کہتے ہیں مددگار کو، نصیر کہتے ہیں حمایت، نصرت، مدد کرنے والا، معاذ اللہ۔ یعنی یہاں فرماتے ہیں کہ حق کی تلوار جو ہے نا وہ بالکل عریاں ہے۔ اللہ کا عدل ہر فرد کے لیے برابر ہے، وہ ہر فرد کے حساب سے بدلتا نہیں ہے کہ اگر ایک کام کسی چھوٹے نے کیا تو سختی ہے اور وہی برا کام کوئی بڑا کرے گا تو سختی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اگر ایسا کیا کہ یہود و نصارہ کی پیروی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے سوا آپ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 121 دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ، الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، یہاں پہ بھی آتی دیا، نا مانے ضمیر متصل ہم نے، ہم مانے ان سب کو، دو ضمیر مل کے بنا آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جیسا کہ اس کے تلاوت کا حق ہے۔ کیا سمجھ میں آئی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی کتاب کی تلاوت کی، اور تلاوت ہی نہیں کی بلکہ جیسا اس کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے تلاوت کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اس آیت کے ٹکڑے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تلاوت کرنے کے حقوق ہیں، یعنی قرآن کے کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق تو اس کا یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، یعنی اس کو اس کے الفاظ کے حساب سے، اس کی گرامر کے حساب سے، اس کی زبر زیر کی حساب سے اس کو پڑھا جائے۔ پھر پڑھنے کے بعد، پڑھنے سے پہلے جو ادب آداب ہیں وہ رکھے جائیں، وہ کیے جائیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے، اور سمجھنے کے بعد سب سے اہم کام یہ کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ان چاروں بنچ میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یقین جانیں کہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی ہے جس نے اس قرآن کے کو تلاوت کی اور پھر اس کے بعد اس کا حق بھی ادا کیا، یعنی کہ نہ صرف اس نے اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، بلکہ اس کے احکامات کو امپلیمنٹ بھی کی، معاشرے پر اس کے احکامات کو جاری بھی کرے، اب اس کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک یؤمنون بھی، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں، اور جو نہ تو تلاوت کا حق ادا کریں اور نہ کتاب کی پیروی کریں لیکن وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے، تو اس کا ایمان جو ہے وہ بالکل جھوٹا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا کفر کرے گا، بھی اس کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ آیت نمبر 122، اب یہاں پہ دوبارہ بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بالکل ایسی ہی آیات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اور جوں کی توں یہ آیت آ رہی ہیں جو کہ چھٹے رکوع میں آیت نمبر 47 تھی، بالکل سیم یہ آیت تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی اہل عالم پر۔ آیت نمبر 123، واتقوا، اور ڈرو، یومن، یوم، دن، لا تجزی، لا حرف انکار ہے، حرف نفی ہے، نہیں، تجزی کام آنے والا، ڈرو اس دن سے جب کام نہیں آئے گا۔ کیا نہیں کام آئے گا؟ نفس عن نفس، ایک جان دوسرے جان کی، شیئن، کچھ بھی، یعنی اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، کسی قسم کا، مثلا کسی کا حق تلفی ہو گئی،
کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کیے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے کوئی بھی ایسی کرنسی نہیں ہے کہ جس کو دے کر اپنی جان چھڑا لی جائے، یا اپنے کسی بھائی بہن کا حق مارا، یا وراثت میں کچھ کمی بیشی کی، تو کوئی بھی قیامت کے دن ایک رتی نہ پیسہ نہ ٹکا نہ کوئی چیز ہوگی کہ جس سے کہ فدیہ دے کر وہ اپنی جان چھڑا لے۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اسے کوئی سفارش ہی فائدہ دے سکے گی، کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، نہ اس قدر عدل کیا جائے گا اور کہ کوئی یہ سمجھے کہ کوئی ہمارا بابا کوئی پیر آئے گا اور آ کے ہماری شفاعت کر دے گا۔ وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی، یعنی مدد کے لیے وہ کسی کو نہیں پکار سکتے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہاں گئے ان کے وہ بت، وہ لات اور منات جن کے آگے وہ چڑھاوے چلاتے تھے؟ تو ان کو پکاریں، وہ بھی اس وقت کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یہاں سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل سے خطاب کے بعد اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دو شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت ہاجرہ، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ بڑے تھے، جبکہ جو دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اسی وجہ سے انہیں قرآن میں بار بار بنو اسرائیل کے یا اسرائیل کے بیٹوں کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اچھا، ان کے جو 12 بیٹے تھے، یہ 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے پاس وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا، یعنی وہاں دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہ سب واقعات آپ سن بھی چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ریگستان میں چھوڑ دیا تھا، جہاں پہ حضرت اماں ہاجرہ کے بار بار دوڑنے سے، حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ نکل آیا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں آبادی ہو گئی، اور اسی علاقے میں بنی اسماعیل یعنی ایک نسل چلی جو بنی اسماعیل۔ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت حضرت اسماعیل کو تو ملی، لیکن ان کے بعد تقریباً 3000 سال کا جو فاصلہ ہے، تو اس شاخ میں کوئی بھی نبوت نہیں آئی، یعنی کوئی بھی نبو مبعوث نہیں ہوا۔ اچھا، نبوت کا جو دوسرا جو سلسلہ ہے، وہ دوسری شاخ جو کہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف، سب نبی تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ تک علیہ السلام تک 1400 برس تک مسلسل ایسے گزرے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا، یعنی یکے بعد دیگرے بنی اسرائیل میں نبی پہ نبی آتے رہے۔ اور حضرت ابراہیم کی نسل سے ایک تیسری شاخ بھی تھی، یعنی حضرت ابراہیم نے جو تیسری شادی کی تھی، وہ آپ کی اہلیہ کا نام تھا قطورہ، تو ان سے جو شاخ بنی وہ بنی قطورہ تھی، اور انہی میں بنی مدین، جو مدین والوں کا ذکر ہے، یعنی بنی مدیان تھے جن میں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اس طرح حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں تھے۔ تو یہ جو 3 آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت قطورہ، تو ان تینوں سے ہی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام کی تینوں اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی۔ آگے جب ہم مزید آگے پڑھیں گے اور جب دعائے ابراہیم پہ جائیں گے، تو ہمیں پھر یہ سارے واقعات جو ہیں وہ یاد آئیں گے، اور پھر ہمیں اصل حقیقت پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو کس طرح سے قبول کیا۔ آیت نمبر 124 دیکھیں، وَإِذَا ابْتَلَىٰ، اور جب، ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا یا آزمایا، رَبُّهُ، اس کے رب نے، ہو ضمیر متصل مذکر کے لیے، اس کے رب نے، یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے، بِکَلِمَاتٍ،
کلمات کہتے ہیں کلمے کو، بات کو یا احکام کو۔ تو بہت سی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پس اتمہن تکمیل سے نکلا ہے، تو پھر پورا کیا انہوں نے، یعنی پورا کر کے دکھایا انہوں نے۔ یعنی آپ کی طویل سفر حیات کا اگر خلاصہ لے لیا جائے یا لب لباب لیا جائے تو ہم دیکھیں گے سراسر امتحان و آزمائش ہے، جس کے لیے قرآن نے صرف ایک اصطلاح استعمال کی ہے، ابتلا۔ اور پھر اس کو حضرت ابراہیم نے جب پورا کیا تو اس کے لیے ایک ورڈ دیکھیں، فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی اس کا جو نتیجہ نکلا کہ آپ ہر امتحان میں نمایاں طریقے سے کامیاب ہوئے۔ قال انی، جب یہ سب ہو گیا تب فرمایا، قال فرمایا، انی، یہ دو لفظ سے مرکب ہے، اننی، انا مانے بے شک، چھوٹی جب لگ جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ تو تب فرمایا اے ابراہیم، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اللہ نے کہ اب میں تمہیں نوع انسان کا امام بنانے والا ہوں۔ یعنی جب اب آپ کی ساری آزمائشیں پوری ہو گئیں، آپ کی ساری آزمائشوں کے بعد آپ ساری آزمائشوں میں پورے اتر گئے، اللہ تعالیٰ کو کی رضا حاصل ہو گئی، اب انعام کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ قال، فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی۔ دیکھیں ایک ایسی انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی انعام ملتا ہے تو فوری طور پر اس کی توجہ جو ہوتی ہے، اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کی طرف جاتا ہے کہ اگر مجھے یہ انعام مل رہا ہے تو کیا میری اولاد کو بھی ملے گا؟ یا خدا نہ خواستہ اگر کوئی سزا ہو تو پھر فوراً انسان گھبراتا ہے، کسی چیز سے بچتا ہے، اس لیے کسی ایسے عمل سے بچتا ہے کہ کہیں اس کی سزا میری اولاد کو نہ ملے۔ تو دیکھیں اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور اسی فطری عمل کی وجہ سے حضرت ابراہیم نے فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور کیا میری اولاد کو بھی؟ قال، اللہ نے فرمایا، لا ینالو، لا مانے نہیں، ینالو عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے متعلق تو ہمارا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ عہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات اس وقت اگر دیکھیں اس آیت میں پوشیدہ ہے کہ اللہ نبی سے فرما رہا ہے کہ جن کی پوری زندگی الف سے یہ تک پوری کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری اور ہر امتحان میں آپ پورے اترے، تب بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ ایک نسلی بنیاد پر ہم آگے نبوت دیتے چلے جائیں گے، بلکہ کیا فرمایا، انعام انہی کو ملے گا جو صاحب ایمان ہوں گے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ہمارا ایمان موجود ہے تب ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سرخرو ہو سکیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ نبی کی اولاد ہیں تو اب ہم، جیسے کہ ہم ایک گمان کرے ہوئے ہیں کہ ہم نبی کی امت میں سے ہیں تو اب ہم بخشے بخشائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کی امت ہونے کے باوجود ہمیں ہمارا ایمان اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی سرخروئی حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا، اور یاد کرو جب بنایا، جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اس گھر کو، مصابتاً، مصابہ کہتے ہیں اجتماع کی جگہ، جہاں پہ کوئی اجتماع ہو، مصابتاً للناس، لوگوں کے لیے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو لوگوں کی اجتماع کے لیے بنایا، وَأَمْنًا، اور امن کا گھر ٹھہرا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو پھر ہم نے کیا حکم دیا، وَاتَّخِذُوا، کہ بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، اپنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ بنا لی تو اور امن کی جگہ بنا لی، تو اب ہم نے حکم دیا ابراہیم کو، ہم نے کہا ابراہیم کہ اب تم اس مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بتاؤ۔ لیکن دور جدید کی جو بعض علماء ہیں آج کل کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ ایک پوری جگہ ہے، یعنی مقام ابراہیم ہے۔
جہاں حضرت ابراہیم آباد ہوئے تھے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو کہ ہمارے سلف سے، ہمارے پیچھے علماء سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں بہت پختہ روایات بھی ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا تھا، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا جو حضرت ابراہیم کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ اچھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خانہ کعبہ، اگر آپ میں سے بہت سے لوگ جو گئے ہیں یا ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا اونچا ہے نا، تو پہلا زمانہ تھا، وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں تھیں نہیں، نہ کوئی مشینریاں تھیں، تو آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی اونچی دیواریں کیسے تعمیر ہوئی ہوں گی۔ تو دیکھیں وہاں پہ کیا کہ وہ جو پتھر تھا جو حضرت ابراہیم کے لیے جنت سے لایا گیا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ اس پر کھڑے ہوتے تھے، اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہوتی تھی، اس کے لیے پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے۔ یہی پتھر مقام ابراہیم ہے جو کہ اب بھی محفوظ ہے۔ اگر بیت اللہ کبھی جانا ہو تو وہاں آپ دیکھیں کہ اس کو بہت خوبصورت سے ایک ستون کے طور پر وہ پتھر رکھا ہے، اور اس کے ارد گرد سونے کا جنگلہ بنا ہے۔ تو بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے اس کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا۔ عہد لیا کس سے؟ ابراہیم سے و اسماعیل سے۔ یا عہد سے مراد یہ کہ اور ہم نے حکم دیا، یہاں یہ میننگ زیادہ صحیح ہے کہ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل کو کیا دیا؟ ان طاہرہ، طہارت سے نکلا ہے پاک کرنا، طاہرہ کہ تم دونوں، بیتیا میرے گھر کو، کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک کرو، بیتیا للطائفین، کس کے لیے کرو؟ لام لگ جاتا ہے کے لیے، طائفین تھا طواف کرنے والے، لام لگ گیا للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، جیسے اللہ کے ساتھ لام لگ جائے للہ، اللہ کے لیے، بالکل اسی طرح لگا۔ تو تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے دونوں طرح کی تطہیر مراد ہے۔ دونوں طرح کی تطہیر یا پاکی کیا ہے؟ ایک تو ظاہری پاکی یہ ہے کہ گندگی نہ ہو وہاں پہ، تاکہ جو زائرین آئے حج کے لیے اور اعتکاف کرنے کے لیے تو ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اس گندگی کو دیکھ کے ان کے دلوں میں کوئی کدورت سی پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو۔ اس کے علاوہ ظاہری پاکی کے ساتھ باطنی پاکی بھی ہو، وہاں توحید کا چرچا ہو، اور کسی طرح کا کفر اور شرک وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک کی آیات سے ہمیں خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں۔ اب آگے جا کے آیت نمبر 126 سے جو آیات آئیں گی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہوں گی۔ بہت اہم آیات ہیں اور بہت دل کی آنکھ سے سننے پڑھنے والی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں ان آیات کو پڑھیں گے اور ان دعاؤں کو یاد کریں گے، نہ صرف یاد کریں گے بلکہ ان کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔